السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تفسیر مدارک التنزیل جو تفسیر نصفی کے نام سے مشہور ہے، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جامع انواریہ اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔ سورۃ القیامہ کا اس ناچیز کے ذریعے آغاز ہوا تھا اور اس آیت تک ہم پہنچے تھے، یقول الانسان یومئذ این المفر۔ انشاءاللہ تعالی آج سے اس آیت کے آگے ہم اس کی ریکارڈنگ کریں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ صاحب نصفی کہتے ہیں کہ یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے، یعنی کافر کہے گا اس دن این المفر، کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اب یہ جو لفظ مفر ہے یہ مصدر ہے، اور اس وزن پر عربی میں ایک اور مصدر آتا ہے الفرار، فرّ یفر فرار یا مفر۔ کہاں سے بھاگنا؟ دوزخ سے۔ او المؤمن ایضا من الہول، یا پھر یہاں پر انسان سے مراد مومن بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کافر مراد ہے تو کافر دوزخ سے بھاگنے کے لیے پلان کرے گا، اور اگر مومن مراد ہے تو قیامت کے روز کی جو ہولناکیاں ہیں ان ہولناکیوں سے بھاگنے کے لیے وہ کوشش کرے گا کہ آج کے دن کہاں پر بھاگنا ہوگا۔ وقرأ الحسن بکسر الفاء۔ اچھا، امام حسن بصری نے اس لفظ کو فا کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْمَكَانَ وَالْمَصْدَرَ، یعنی المفر کو المفر پڑھا ہے، اور جب اگر المفر اس کو پڑھا جائے گا تو پھر یہ لفظ جگہ اور وقت کے معنی میں آئے گا اور مصدر کے معنی میں آئے گا، یعنی یہ ظرف بھی بن سکتا ہے اور مصدر بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر یہ مصدر بنے گا تو مطلب ہوگا کہ بھاگنا آج کے دن کہاں ہے، اور اگر مصدر بنے ظرف بنے گا تو ظرف پھر دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف زمان یا مکان۔ اگر زمان مانے تو بھاگنے کا وقت کسی کہاں ہے آج، اور اگر مکان مانے تو بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اب قرآن مجید نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو مصدر اور ظرف دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس میں تین احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں اور تینوں ممکن ہیں۔ یعنی قیامت کے روز کافر یا مومن پوچھے گے کہ آج کے دن بھاگنا کیسے ہوگا، یا بھاگنے کا وقت کس کے پاس ہے، یا کہاں پر بھاگے گا، یعنی مطلب وہ یہ کہے گے کہ آج کے دن کسی طرح سے بھی بھاگا نہیں جا سکتا۔ کلا، پھر وہ لوگ خود اس کا انکار کر دے گے کہ یہ ناممکن ہے۔ ردع عن طلب المفر، وہ بھاگنے کی طلب سے ردا کرے گے کہ آج بھاگا تو جا ہی نہیں سکتا۔ لا وزرا، یعنی آج کے دن کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ لا ملجا الی ربک یومئذ المستقر، اور پھر وہ یعنی انسان خود کہے گا کہ اس دن آپ کے رب ہی کی طرف خاصتاً المستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ اب یہاں پر بھی ایک خاص چیز ہے قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید جب کبھی اللہ تعالیٰ کے اسم رب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرتا ہے، ربکا یا ربکا، ربکا، آپ کا رب، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے آپ کا رب، یہ جب لفظ قرآن مجید میں آتا ہے تو وہاں پر اشارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف ہوتا ہے، چونکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ تو کافر اور یا مومن، مسلمان یا جو بھی انسان ہوگا، اس دن جب دیکھے گا کہ آج کے دن کہیں پر بھی ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام حضور کے طرف نسبت دے کر کہے گا، الی ربکا، حضور کا رب، تاکہ وہ ایک امید بن جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یومئذ المستقر، تو آج
بندوں کے ٹھہرنے کا کون سی جگہ ہے؟ بس آپ کے رب ہی ٹھہرنے کا وہ ہے. اے موضع قرارہم من آپ کے رب جنت، ہی ٹھہرنے کا وہ ہے. یعنی آپ کے رب کے پاس ہی اب جانے کا ہے، ٹھہرنا وہیں پر ہے. یہاں پر مراد بتا رہے صاحب کتاب یعنی جنت یا دوزخ جو بھی ہوگا وہ آپ کے رب کی طرف ہوگا. یعنی اب فیصلہ آپ کے رب کے پاس ہے، وہ چاہے تو جنت میں کسی کو ٹھکانہ دے دے اور چاہے تو کسی کو دوزخ میں ٹھکانہ دے دے، ڈال دے. مفوض ذالک الی مشیتہ، یعنی اب یہ معاملہ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا، وہ جسے چاہے جہاں چاہے داخل کرے. ینبأ الانسان یومئذ یخبر، ینبأ کے معنی صاحب نصفی کہتے ہیں کہ انسان کو بتلایا جائے گا، خبر دی جائے گی اس دن، بما قدم، ان تمام اعمال کے بارے میں جو اس نے پہلے پیش کر دیا تھا، من عمل عملہ، ہر وہ عمل جو وہ کر چکا ہے ان تمام اعمال کے بارے میں اسے خبر دی جائے گی. وہ اخر، اور ایسے اعمال جو ابھی اس نے کیے نہیں تھے وہ چھوڑ کر آیا تھا ان کے بارے میں بھی اسے خبر دے دی جائے گی. معلوم یا عمل ہو، ایسے عمل جو عمل اس نے کیا بھی نہیں تھے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے بلکہ انسان خود اپنے آپ پر بڑا آگاہ ہے، شاہد ہے، گواہ ہے. والہاء للمبالغۃ، اب یہاں پر بصیرتن جو صیغہ آیا ہے مؤنث کا، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کے لیے ہے، ورنہ انسان کی جو صفت بنے گی بصیرن بنے گی. بل الانسان علی نفسہ بصیرن، لیکن مبالغے کے طور پر ہا آیا ہے کعلامہ، جیسے کہ علامہ آتا ہے. او انثہ لانہ اراد به جوارحہ، یہ ایک بات. دوسری بات صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یا پھر یہاں پر مؤنث لانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء، اس کے اعضاء خود اپنے آپ پر گواہ ہوگے، اور اعضاء چونکہ مؤنث ہے اور اعضاء جمع بھی بن جاتے ہیں، یعنی ہاتھ، ناک، آنکھ، کان، پیر، یہ تمام اعضاء جمع کی کیفیت میں آ جائے گا اور جمع مؤنث کے حکم میں آ جائے گی. تو اس معنی میں بصیرۃ مؤنث لایا گیا. اس جوارحہ تشہد علیہ، چونکہ اس کے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دے گے. او ہوا حجت علی نفسہ، یا بصیرتن کے ایک معنی یہ ہوگے کہ انسان اپنے نفس پر گواہ ہوگا، حجت بن جائے گا. والبصیرت الحجت، اور بصیرت کے معنی حجت کے ہوتے ہیں. تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ پر حجت بن جائے گا. قال اللہ تعالی، اس کی ایک دلیل لا رہے ہیں قرآن مجید سے، قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حجتیں آ چکی ہے. وَتَقُولُوا لِغَيْرِكَ أَنْتَ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِكَ، جیسے کہ آپ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں، یا عربی میں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ پر خود حجت بن گئے. بصیرتن رفع بالابتداء، اچھا بصیرتن کو رفع کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ پڑھا گیا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اصل لفظ ہے الانسان علی نفسہ، بس یعنی وخبرہ علی نفسہ، الانسان بصیرۃ علی نفسہ، خبر جو ہے علی نفسہ اس کی خبر ہے جو پہلے لائی گئی ہے. والجملۃ خبر الانسان، اور علی نفسہ کو صاحب کتاب کہتے ہیں خبر ہے، بصیرۃ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ بن جاتا ہے عربی میں، اور پھر یہ جملہ خبر بنے گا لفظ الانسان کی. کقولک زید علی رأسہ عمامۃ، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ زید کہ اس کے سر پہ عمامہ ہے، اس کے سر پہ عمامہ ہے. والبصیرۃ علی ھذا یجوز ان یکون الملک المؤکل علیہ، اچھا بصیرتن کے ایک معنی یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا فرشتہ جو اس کے اوپر نگہبان بنایا گیا ہے اس کو بھی بصیرہ کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید ایک ایسے الفاظ استعمال فرماتا ہے جو کئی معنی اور مفاہیم اپنے اندر رکھتے ہیں. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ کہ وہ اپنے عذر پیش کر دے، اپنے عذر پیش کر دے. ولو ارخا ستورہ، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گناہوں پر پردے بھی ڈال لے. والمعذار الستر، اچھا معاذیر کے معنی کر رہے ہیں کہ معاذیر یہ جمع ہے معذار کی، اور معذار پردے کو کہتے ہیں. وقیلا لو جاء بکل معذرۃ ما قبلت منہ،
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذرہ، یہ معذرتن کی بھی جمع ہے، جس کے معنی ہے عذر پیش کر دینا، کوئی وجہ بتا دینا۔ وَلَوْ جَاءَ بِكُلِّ مَعْذِرَةٍ مَا قُبِلَتْ مِنْهُ، اگر انسان تمام طرح کی معذرتیں بھی لے کر آئے گا اس دن تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ فَعَلَيْهِ مَنْ يُكَذِّبُ عُذْرَهُ، تو اس کے اوپر وہی ہوگا کہ وہ خود اپنے عذر کو جھٹلا دے گا۔ والمعاذیر لیس بجمع معذرہ، صاحب کتاب یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذیر جو ہے معذرہ کا جمع نہیں ہے، لأن جمعها معاذر، چونکہ اس کی جو جمع آتی ہے بغیر یا کے آتی ہے، معاذیر نہیں آتی، معاذر آتی ہے۔ بل ہی اسم جمع لہا، بلکہ یہ جو ہے اس میں جمع ہے معذرہ۔ ونحوہ المناکیر فی المنکر، جیسے کہ منکر کی جمع مناکیر آتی ہے، تو معاذیر جو آئی ہے یہ معذار کی جمع صاحب کتاب مانتے ہیں۔ اب قرآن مجید آگے بیان فرمانا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ حرکت مت دیجئے بھی، اس سے مراد قرآن مجید یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ اپنی زبان مبارک کو زیادہ حرکت مت دیجئے، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی فرما لے اس کے ساتھ۔ وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ فی القراءۃ قبل فراغ جبرائیل کراہتا ان یتفلت منہم، حضور سرور کونین علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جبرائیل کی جب وہ کوئی وحی لے کر آتے اور کوئی آیت لے کر آتے تو اس آیت کی تلاوت مکمل کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرمانا شروع فرما دیا کرتے تھے، تاکہ وہ آیت کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے، تو آپ جلد سے جلد اس کی تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ابھی جبرائیل فارغ بھی نہیں ہوتے تھے علیہ السلام۔ فقیل لہ لا تحرک، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ حرکت مت دیجئے، لسانک اپنی زبان مبارک کو، بقراءۃ الوحی ما دام جبرائیل یقرأ، وحی کی قرات میں جب تک کہ جبرائیل پڑھتے رہیں، لتعجل به لتأخذہ علی عجلہ، تاکہ حضور کی جو یعنی نیت یا حضور کا ارادہ یہ ہوتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کی تلاوت زبان پہ لا لی جائے، اس کی جو حلاوت، اس کی جو مٹاس، اس کی جو کشش و لذت ہے اس کو حاصل کیا جائے اور کوئی حصہ اس کا چھوٹ بھی نہ جائے۔ اس نیت اور اس ارادے سے آقا علیہ السلام جبرائیل کی تلاوت مکمل کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس میں ایک طرح کا یہ اشارہ بھی علماء کرام دیتے ہیں کہ یعنی آقا علیہ السلام کو اس حوالے سے علم بھی ہوتا تھا کہ جبرائیل اب آگے کیا پڑھنے والے ہیں، تو حضور پہلے سے اس کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ وَلِأَلَّا يَتَفَلَّتَ مِنْكَ، تاکہ وہ چیز چھوٹ نہ جائے۔ ثُمَّ عَلَّلَ النَّهِيَ عَنِ الْعُجْلَةِ بِقَوْلِهِ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ چیز آپ سے چھوٹ نہ جائے، آپ جلدی جلدی آپ اس کی تلاوت مت فرمائیے جبرائیل سے پہلے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ خود بیان فرما دی کہ بے شک ہم ہی پر ہے جمعہ، اس کا جمع کر دینا، فی صدری کا آپ کے سینے مبارک میں، مطلب قرآن مجید جب نازل کی جا رہی ہے اور جبرائیل اس کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک نقطہ بھی اس کا جو ہے آپ سے چھوٹنے نہیں پائے گا، وہ آپ کے سینے مبارک میں اس کو محفوظ کرنا، اس کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا، فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا آپ کے سینے مبارک میں۔ وہ قرآن، اور اس کو پڑھانا یا اس کی قرات کروانا، یا صاحب کتاب کہتے ہیں یعنی اس کو یعنی اس کی قرات کو آپ کی زبان مبارک پر جاری کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، تو آپ کے سینے مبارک میں اس کو محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کی تلاوت کرنا، یہ تلاوت کروانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ والقرآن القراءت، اب یہاں پر قرآن مجید نے لفظ قرآن استعمال کیا قراءت کے معنی میں، اور یہ لغت میں جائز یعنی مطلب یہ معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر قرآن قراءت کے معنی میں ہے۔ وَنَحْوَهُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جیسے کہ ایک اور مقام پر سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، صاحب کتاب اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، کہ آپ جو ہے تلاوت میں جلد بازی مت فرمائیے قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر مکمل کر لی جائے، یعنی وحی کی تکمیل سے پہلے آپ اس کی تلاوت کرنے میں جلدی مت فرمائیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اس کی قرات مکمل کرے، اے قرأہ علیک جبرائیل، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یعنی جبرائیل، چونکہ جبرائیل اس وقت اللہ کے نمائندے ہے،
اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر آ رہے ہیں، تو جبرائیل کا پڑھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قرات فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ جب ہم اس کی قرات مکمل کر لیں، فجعل قرات جبرائیل قراتہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی قرات کو اپنی طرف نسبت دے دی، فتبع قرآنہ، تو پھر آپ اس کی تلاوت کی اتباع کیجئے، اے قراتہ علیکہ، کہ وہ جو بھی جبرائیل نے آپ پر تلاوت کی ہے آپ پھر اس کی تلاوت فرمائیے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نہ صرف قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے، بلکہ اگر اس قرآن میں کوئی بات مشکل ہو اور کوئی بات سمجھ سے ماورا ہو، پرے ہو، تو اس کی وضاحت کرنا بھی آپ کی ذات مبارکہ کے لیے، اس کی وضاحت کرنا بھی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ اذا اشکل علیک شیء من معانیہ، یعنی اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کے مراد سے کوئی شے اگر آپ پر پیچیدہ ہو جاتی ہے تو اس کو واضح کرنا اور اس کو کھول دینا آپ کے سینے مبارک پر، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، کہ آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا، آپ کی زبان مبارک پر اس کو جاری کرنا، اور اگر اس میں سے کوئی بات آپ کے لیے دشواری یا پیچیدگی کا باعث بنتا ہے تو اس کو واضح کرنا آپ کے سینے مبارک پر، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ کلا، اب یہاں پر پھر مضمون کو بدلا گیا ہے، یہ تنوع اور یہ یعنی التفات قرآن مجید میں آپ کو کثرت سے ملے گا کہ ایک موضوع چلتے چلتے پھر ایک نیا موضوع آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ دراصل ہم اگر اس کی تحقیقی بحث کریں تو وہی ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اس کے تسلسل کو اس انداز میں قرآن مجید لے کر آتا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کے تمام زاویوں سے اور تمام طرح کے علوم سے واقف نہ ہو، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات بیان ہو رہی ہے۔ دراصل یہ پہلے والی ہی باتوں کا یعنی تکملہ ہوتا ہے، اس کا تتمہ ہوتا ہے۔ ردع عن انکار البعث، کہ اب یہ جو کلا آیا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ایسی بات نہیں، بلکہ تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلا فرمایا ہے، یہ رد کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو موت کے بعد والی زندگی کا انکار کر رہے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ فکر غلط ہے۔ اور ردع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العجلہ و انکار اللہ علیہم، بلکہ صاحب کتاب کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارادے یا آپ کی اس نیت مبارکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ قرآن مجید کو جلد سے جلد یاد کر لے اور جلد سے جلد اس کی تلاوت کرے جبرائیل کے پڑھنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ ایسا مت کریے، عن العجلہ، جلد بازی، و انکار اللہ علیہ، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا کہ آپ ایسا مت کریے، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ، اور پھر باری تعالیٰ نے اس کی تاکید بھی فرما دی کہ بل تحبون العاجلہ، کہ انسانی جو فطرت ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ جلد بازی کو پسند کرتی ہے۔ کأنہ قیل بل انتم یا بنی آدم لأنکم خلقتم من عجل، یعنی گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام انسان، اب یہاں پر بل تحبون العاجلہ صیغہ یہ جمع کا ہے، یہ واحد کا نہیں ہے، گویا یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ دیگر انسانوں سے ہو رہا ہے، یہ تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ عجلت پسندی کو، جلد بازی کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ اور یہی یعنی صاحب کتاب کہتے ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ انسان ہو، تم چونکہ جلد بازی میں پیدا کیے گئے ہو، یا تم کو اس طور پر پیدا کیا گیا ہے کہ تم ہر کام میں جلد بازی کو پسند کرتے ہو، چاہتے ہو۔ وَطُبِعْتُمْ عَلَيْهِ تَعْجَلُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، یعنی تمہاری طبیعتوں ہی میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ تم ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہو۔ وَمِن ثُمَّ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اور یہیں سے یہ بات آئی ہے کہ تم تحبون العاجلہ۔ اچھا، عاجلہ کے ایک معنی پھر دنیاوی زندگی کے بھی ہوتے ہیں، تو عاجلہ مطلب دنیا کو تم زیادہ پسند کرتے ہو، وہ شہواتیہ اور اس کی خواہشات کو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو یا بھول جاتے ہو آخرت کو، الدار الآخرہ، آخرت کی زندگی کو، وَنَعِيمَهَا، اور اس کی نعمتوں کو۔ فَلَا تَعْمَلُونَ لَهَا، تم اس کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے۔ وَالْقِرَاءَةُ بِالتَّاءِ فِيهِمَا مَدَنِيٌّ وَكُوفِيٌّ، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جو قرات ہے یہ تا کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس میں، یعنی مطلب تحبون وتذرون، یہ جو تا کے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ مدنی اور کوفی تمام ائمہ قرات اس کو تا کے ساتھ مانتے ہیں۔
پھر اب یہاں سے ایک پھر قرآن مجید ایک اور موضوع اس میں جوڑ رہا ہے، اس کا اضافہ ہو رہا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ کچھ چہرے ہوگے اس دن جو بڑے یعنی حسین ہوگے، چمکدار ہوگے. ہی وجوہ المومنین، وجوہن سے چونکہ یہاں پر نکرہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہن، کچھ چہرے ہوگے. تو کون سے چہرے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں مومنین کے چہرے. یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے روز جب اٹھے گے آخرت کے دن، ناظرہ، چمکدار ہوگے، روشن ہوگے، حشاش بشاش ہوگے، حسنۃ ناعمۃ، بہترین ہوگے، خوبصورت ہوگے اور نرم ملائم ہوگے، الی ربها ناظرہ، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوگے. اب یہ دیکھنا، یہ ایک اب علم کلام اور فلسفے کے ایک بڑی معرکۃ الآراء بحث بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ نہ کوئی جوہر ہے، نہ ارض ہے، نہ جسم ہے، نہ جو ہے وہ جسم میں محل کر سکتا ہے، نہ وہ اترتا ہے معاذ اللہ، وہ کوئی صفت نہیں، وہ یعنی ہر شے سے جو انسانی ذہن، انسانی سوچ سمجھ سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ ماورا ہے. تو پھر اس کی طرف دیکھنا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی سمت ہے، تو اس کو دیکھے گا کیسے؟ صاحب کتاب اس کی آسان جو ہمارے پاس اس یعنی اس بحث کا جو کنکلوشن ہے، جو اس کا نتیجہ ہے ہمارے پاس، وہ بلا کیفیت، کہ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، نہ ہم اس پر قادر ہے، نہ ہم بیان کرنے کے مکلف ہے. ولا جہت، اور نہ ہی اس میں نہ کیفیت ہوگی کہ کیسا دیکھے گے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، ہماری یہ آنکھوں سے دیکھے گے ہم سر کی، یا کوئی اور آنکھیں ہوگی کس جانب دیکھے گے. تو اس کو ہم کسی طرح بھی ڈسکرائب نہیں کریں گے، کسی طرح سے بھی ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ ہم پر ضروری ہے. ولا جہتن، اور نہ ہی اس میں کوئی جہت ہوگی، کوئی سمت بھی نہیں ہوگی. ولا ثبوت مسافتن، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوگے تو وہ کتنی دوری سے دیکھیں گے یا کتنی نزدیکی سے دیکھیں گے. وہ جو ڈسٹنس کی بات ہوگی اس کا بھی ہم اقرار نہیں کرتے کہ اتنی دوری سے یا اتنی قربت سے دیکھیں گے. وحمل النظر علی الانتظار لامر ربها او لثوابه لا يصح لانه يقال نظرت فيه اي تفکرت ونظرته انتظرته ولا يعدى بإلا الا بمعنى الرؤيا. اچھا، اب صاحب کتاب یہ کہہ رہے کہ کچھ لوگ اس آیت کے معنی انتظار کے کرتے ہیں، الی ربها ناظرہ کے معنی کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوگے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور الی ربها سے بعض مفسرین معنی لیتے ہیں کہ رب کے ثواب کا انتظار کرتے ہیں، یا رب کا انتظار کرتے ہیں، رب کے دیکھنے کا معنی یہاں پر نہیں ہے. صاحب نصفی کہتے ہیں کہ یہ معنی لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ناظرتن کے ساتھ الی آیا ہے، اور یہ جب نظارہ کے ساتھ الی آتا ہے تو عربی لغت میں اس کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، کسی کی طرف دیکھنا. تو معنی تو ہم یہی رکھیں گے کہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوگے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس جہت میں دیکھیں گے، کتنی دوری سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. نہ ہم میں اس میں اتنی صلاحیت ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہے کہ اس کو بیان کریں. بس ہم اتنا مانیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس دن اس کو دیکھیں گے، تو بس ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا دیدار یقینی ہے، کیونکہ نظرہ کے معنی انتظار، اس نظرہ کے کچھ معنی صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نظرت فیہ، نظرہ کے بعد اگر فی آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر کرنا. وہ نظرتہ، اور نظرہ بغیر صلے کے آ جائے تو اس کے معنی آتے ہیں انتظار کرنا. لیکن اگر نظرہ الا کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی صرف اور صرف دیکھنے کے ہوتے ہیں. مع انہ لا یلیق الانتظار فی دار القرار، تو اس لیے ناظرۃ الی ربها ناظرہ آیا ہے، اس کے معنی دیکھنے ہی کے ہم لیں گے کہ کچھ لوگ اس دن ضرور اپنے رب کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ جن مفسرین نے اس کے معنی انتظار کرنے کے لیے ہے، تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ انتظار کا مفہوم درست نہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا کہ قیامت کے روز پھر انتظار کس معنی میں رہے گا. قیامت تو وہ دار الجزا ہے، اور جزا ملنے کے بعد جب ہوگا کہ کوئی دوزخ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، تو اب وہاں پر کیا انتظار. تو لفظ انتظار کے معنی کرنا یہاں پر کسی معنی میں درست نہیں ہو سکتے. یہ صاحب نصفی کا نظریہ ہے، یہ ان کی رائے ہے. وجوہ یومئذ باسرہ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ چہرے اس دن ایسے بھی ہوگے جو انتہائی جلے ہوئے ہوگے، سکڑے ہوئے ہوگے، جلے ہوئے ہوگے، چھڑے ہوئے ہوگے.
کالحۃ شدیدۃ العبوس، کالحہ کہتے ایسے چہرے جن کے اوپر کالے کالے داغ آ جائے، جلے ہوئے چہرے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چہرہ جل جائے، شدیدۃ العبوس، اور شدیدۃ العبوس ایسے چہرے ہوتے ہیں جو چڑے ہوئے چہرے، یعنی انسان غصے میں آ جائے یا تکلیف میں آ جائے یا انسان کی کیفیت ہی ایسی ہو کہ وہ بہت اندر سے سخت دل ہو، سخت مزاج ہو، تو چہرے میں جو چڑن ہوتی ہے اس طرح کے چڑے ہوئے اور جلے ہوئے چہرے بھی اس دن ہوگے۔ وہی وجوہ الکفار، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ کافروں کے چہرے ہوگے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ امید کرے گے کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، فعل ہوا فی شدتہ فاقرہ تقسم فقار الظہری۔ اچھا، فاقرہ کے معنی کہتے ہیں، فاقرہ کے معنی کسی کی کمر توڑ دینا، تو وہ یہ یقین کر لے گے کہ اب ان کی کمریں توڑ دی جائے گی۔ کمر توڑ دی جائے گی مطلب یہ کہ اب ان کی جو امیدیں تھی درستگی کے، یا ان کی جو امیدیں تھی کہ دنیا میں جا کر پھر سے کچھ اچھا کام کر لیں گے، یا ہم کسی طرح سے بہانے بنا کر دوزخ سے بچ جائیں گے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ کہہ کر دھوکہ دے دیں گے، اس طرح کی جو بھی ان کی جھوٹی امیدیں، جھوٹی سہارے تھے، وہ تمام کے تمام ٹوٹ جائیں گے، چونکہ حق وہاں پر بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ کسی کو جھوٹ کہہ کر بچنے کا وہاں پر کوئی سہارا نہ ہوگا، نہ کوئی جھوٹا سفارشی وہاں پر ہوگا، نہ کوئی کسی کی سفارش جھوٹی طور پر کرے گا، تو وہ اب یقین کر لے گے کہ ان یفعل بها فاقرہ، ان کی اب کمریں توڑ دی جائے گی، ان کی تمام امیدیں اور سہارے ختم کر دیے جائیں گے۔ کلا، پھر اللہ تعالیٰ اس مضمون کو تاکید فرما رہا ہے، ردع عن ایثار الدنیا علی الآخرہ، اب یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے اور ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو جو دنیا کو آخرت پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ کأنہ قیلا، گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ ارتدعوا عن ذالک، کہ لوگوں اس چیز سے باز آ جاؤ، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے باز آ جاؤ، آخرت کو بھول جانے سے باز آ جاؤ، وَتَنَبَّهُوا عَلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيكُم مِّنَ الْمَوْتِ، اور آگاہ ہو جاؤ اس چیز سے جو تمہارے سامنے، موت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس موت سے تم آگاہ ہو جاؤ۔ الذی عنده تنقطع العاجلة عنکم، وہ موت جو جس کے آنے پر دنیا تم سے کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، وتنتقلون الی العاجلہ، اور تم آخرت کی طرف چلے جاؤ گے، تو اس کی طرف چلے جاؤ۔ چونکہ ہم جس وقت یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج 28 ذی الحج ہے، اور 21 محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع ہے، تو آپ کے حوالے سے اس ضمن میں آپ سے جو روایت آتی ہے وہ میں 1447 ہجری ختم ہونے والی ہے، مطلب جی اور انشاءاللہ کل یا پرسوں سے 1448 ہجری کا آغاز ہوگا، اور یکم محرم جو ہمارے سال کا پہلا دن ہے جہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو آپ کے شہادت کے موقع پر یہ دنیا اور آخرت کا جو یہاں پر مضمون آیا ہے، اس حوالے سے ایک روایت ذہن میں آ گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب آپ پر حملہ ہوا اور آپ انتہائی زخمی ہو گئے، جری ہو گئے، اور اطباء نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کچھ دنوں ہی کے مہمان ہیں دنیا میں، تو آپ نے پھر کچھ وصیتیں فرمائیں۔ اسی دوران آپ اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ وصیت فرما رہے تھے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ آپ کے پاس آئے، داخل ہوئے، تو آپ کے چہرے میں کچھ یعنی مطلب غم یا اداسی یا گھبراہٹ کو دیکھا مولا کائنات نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا موت سے ڈر گئے؟ عمر، چونکہ اب آپ کے انتقال کا وقت بالکل قریب تھا، تو مولا کائنات نے دیکھ کر کہا کہ عمر کیا آپ موت سے ڈر گئے؟ تو سیدنا عمر کہنے لگے کہ موت سے نہیں، بلکہ موت کے بعد کے حالات سے ڈر رہا ہوں، موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا ان حالات سے ڈر رہا ہوں، اس کے خوف سے جو ہے میں ہیبت ہو رہی ہے کہ اب مرنا تو اب یعنی مطلب اب کچھ دنوں میں وصال ہوگا، موت کے بعد پھر عمر کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اس پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، آپ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا، اور کوئی مطلب کچھ جملہ میں ابھی وہ ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، مولا کائنات نے کچھ بہترین جملہ کہا تھا کہ آپ جو ہے متقین کے سردار ہے، یا اس طرح کا کوئی جملہ کہا تھا، تو سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا کہ علی کیا آپ قیامت کے دن بھی یہ گواہی دیں گے میرے لیے؟
تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ عمر آپ کے لیے میں اور میرا بیٹا حسن دونوں آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ آپ جو ہے متقی لوگوں کے سردار ہیں. اس طرح کا کوئی جملہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. تو وہ شخصیت جس کو اللہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ بھی آخرت کے خوف سے جو ہے ہیبت اور ڈر رہے تھے، اور فرمایا تھا کہ علی موت سے نہیں، موت کے بعد کے حالات سے ڈر رہا ہوں. اسی سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی یاد آ گیا. ہدایت الامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تصنیف کردہ ایک معائنہ کتاب ہے جو بہت معروف بھی ہے، اور اس میں جو ہے یعنی ہر باب میں قرآنی آیات، احادیث اور آثار اور اقوال، صحابہ کے اقوال اور آثار ائمہ محدثین کے اس میں لیے گئے ہیں. تو اس کی بھی لیکچر سیریز جامعہ انواری آفیشیل پر اویلیبل ہے. ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی، چل رہا کام اس پر. تقریباً 30 لیکچرز کچھ ہو گئے اس کے. تو اس میں ایک واقعہ یہ آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یعنی خوف اور رجا، ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف، یعنی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے واقعہ نقل کیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس میں، کہ اللہ کا خوف ایسا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آخر میں اگر کوئی شخص دوزخ میں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ میں رہوں گا جو سب سے آخر میں، جو اگر کوئی دوزخ میں اگر کوئی شخص سب سے آخر میں ڈالے جانے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمر ہوگا. اور جنت میں، اور پھر امید بھی اللہ سے ایسی کہ جنت میں بھی اگر کوئی سب سے آخر میں اگر کوئی شخص جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ وہ عمر ہوگا. تو یعنی خوف کا یہ حال ہے اور پھر اللہ سے امید کا یہ حال ہے. تو یعنی ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان. انسان بالکل بے فکر بھی نہ ہو جائے اور بالکل مایوس بھی نہ ہو جائے. بے شک دونوں کے درمیان رہے. دونوں کے درمیان.